آیت الکرسی کے آخری لفظ سے میں آپ کو ایک ایسا چلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اتنا طاقتور ہے۔ اس میں 3 نیتیں ہیں، اس میں عامل بھی بن سکتی ہیں، عامل کامل بھی بن سکتے ہیں، نیت کر سکتی ہیں، حاضرات کی بھی نیت کر سکتی ہیں، اور اس لفظ سے آپ جنات سے دوستی کرنے کی بھی نیت کر سکتی ہیں۔ تینوں میں سے جب آپ ایک نیت کر کے چلیں گے انشاءاللہ اس میں کامیابی ہی کامیاب ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سے میں آپ کو خاص الخاص چلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کے کتنے عامل ہیں اور اس کے کتنے عامل اور کامل ہیں؟ کتنے لوگوں نے اس لفظ سے، اس کلمات سے حاضرات سمیٹی؟ کتنے لوگوں نے اس سے اپنا اس کے چلہ کر کے جنات سے دوستی کے اندر کامیابی سمیٹی؟ اس کی وضاحت میں نہیں کروں گا، کافی لوگ ایسے ہیں جو میری نظروں کے سامنے ہیں، لیکن مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے ان 3 نیتوں میں سے ایک نیت کرنی ہے۔ پہلے نمبر پہ نیت کرنا چاہیں کس بھی عامل بننے کی، کامل عامل بنیں گے۔ دوسری نیت حاضرات کی کریں گے، نیک جنات کی اگر اپنا حاضر کرنے کی نیت کریں گے تو نیک جنات حاضر ہوگا۔ اگر آپ نیک موکل کی حاضری آپ کے اپنے قابو میں لانا چاہیں گے تو وہ نیک موکل آپ کے قابو آئے گا۔ اسی طرح تیسری نیت ہے جنات سے دوستی کرنا اور اس سے جائز کام کروانا۔ 3 نیتوں میں سے آپ نے ایک نیت کرنی ہے۔ جب آپ ایک نیت کر کے اس کو چلیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے 100% کامیابی ہے۔ یہ 21 دن کا عمل ہے، اگر 21 دنوں کے اندر آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو 7 دن کی اور نیت کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ انشاءاللہ 7 دن کی نیت کریں گے تو مکمل کامیابی ہے۔ اگر آپ 7 دن کے بعد بھی پھر بھی کسی وجہ سے آپ کو ان تینوں نیتوں میں سے کوئی نیت کے اوپر آپ کامل نہیں ہو رہے، کامیاب نہیں ہو پا رہے، پھر بھی آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ 40 سے 41 دن تک لے جائیں، مکمل طور پر کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ لیکن 3 نیتوں میں سے ایک نیت کر کے آپ نے اس کا چلہ کرنا ہے۔ لیکن اس کے اندر پرہیز بھی ہے، اس کے اندر اور شرائط بھی ہیں، آپ نے اس شرائط کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کی جو تعداد ہے آپ نے 11,011 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یہ آیت الکرسی کا آخری کلمات ہیں، آخری لفظ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ 21 مرتبہ اول آخر درود شریف، اور آپ نے اس کے اندر اگر آپ صرف دوستی کا ارادہ کریں گے پھر بھی حصار لازم ہوگا، اگر آپ حاضرات کی کریں گے پھر بھی حصار لازم ہوگا، اگر آپ عامل اور کامل بننے کی کریں گے پھر حصار کی ضرورت نہیں، اگر آپ کر بھی لیں گے پھر بھی فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو آپ کو نقصانات نہیں ہوں گے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو چلانا ہے، 11,011 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن اس میں شرائط کیا ہے؟ ہر قسم کے جلالی اور جمالی پرہیز لازمی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کم از کم آپ جو اس عمل کے دوران کھانا کھائیں اس کے اوپر توجہ دے کے کھانے ہیں، کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ کہیں کھانے کے اندر کسی قسم کا ڈیفیکٹ نہ ہو، یعنی کہ رزق حرام کی کمائی میں سے نہ ہو، نمازوں کی پابندی، پاکیزگی کی، طہارت کی پابندی، اور اسی طرح ان شرائط کو لے کر جلالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ آپ نے اس نیت کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ اس کو لے کے جائیں، پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ اس کی طاقت کتنی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کا چلہ ہے، اگر آپ اس کو ترتیب ویز نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ کریں گے، خالص اپنے رب پر کامل یقین اور بھروسہ رکھ کے کریں گے تو اس میں 100% کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اس میں نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ نقصان ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آیت الکرسی کی برکات کتنی ہے، آیت الکرسی کی طاقت کتنی ہے، لیکن آیت الکرسی کا ایک لفظ کا چلہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آپ نے اس کو اول آخر 21 مرتبہ درود شریف کے ساتھ
درمیان میں آپ نے اس کو 11,000 اس لفظ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، حصار کرنا ہوگا زمینی بھی اور جسمانی بھی، اسی طرح خوشبو لگانا لازم ہوگی، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے قبلے کی جانب منہ کر کے کرنا ہے۔ لیکن لوگ اکثر پوچھتے ہیں مسجد میں کر سکتے ہیں، میں کہوں گا مسجد میں نہ کریں تو بہتر ہے، اس لیے حاضرات کا اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں آپ کریں، کسی سیپریٹ جگہ کے اوپر بیٹھ کے کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر قسم کے گوشت کے قریب نہیں جانا، نمازوں کی پابندی لازم ہوگی، قرآن کی تلاوت لازم ہوگی، اور آپ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر پاکیزگی اختیار کرنا لازم ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔